أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا وہ کیا سامنے دے یہی بھائی کہہ رہے ہیں حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ اور سید مجتبی رضوی صاحب کے والد ماجد حجت الاسلام سید مسعود اختر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے گزارش کروں گا کہ وہ چند تعارفی سب سے پہلے اپنے عزیز ترین مہمان کی آپ تمام حضرات کی طرف سے اور جن کی طرف سے گلپوشی کریں گے. آپ حضرات نعرہ درود سے اس کا استقبال فرمائیں گے. درود شریف بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد قرآن مقدس جو عالم انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے اور عالم اسلام کے لیے ایک مکمل سرمایہ افتخار. یہی وہ مقدس قانون ہے جس پر عمل کرنے کے بعد انسانیت اور ایمان کے بلند ترین مدارج تک پہنچتا ہے اور پہنچ سکتا ہے. اور یہی وہ مقدس کتاب ہے جس کا چیلنج روز اول سے آج تک برقرار ہے. انسانوں کی اوقات کیا ہے؟ اگر انسان اور جنات مل کر بھی اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. قرآن مجید ہر جہت سے، ہر رخ سے، ہر اعتبار سے سرکار دو عالم کی نبوت کا عظیم ترین دائمی اور ابدی معجزہ ہے. تاریخوں کے بیان کے مطابق سرکار دو عالم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی اس بات کے لیے کم سے کم 4444 کرامات اور معجزات کا اظہار فرمایا. اور مالک کائنات نے آپ کو وہ سارے کمالات عنایت فرمائے جن کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا تھا اور انہیں سمجھایا جا سکتا تھا کہ اس مقدس ذات کا تعلق کسی اور ہستی سے ہے جس نے اس کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. مگر اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ذرات کی تصویر سے لے کر اور آسمان کے شق القمر تک آج سرکار کے سارے معجزات فقط دامن تاریخ میں محفوظ ہیں. اگر کوئی ماننے والا ہوگا تو تسلیم کرے گا، اگر نہیں ماننے والا ہوگا تو انکار کر دے گا. لیکن قرآن مجید ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جو نہ کوئی داستان ہے نہ دور قدیم کی کوئی کہانی ہے. آج ساری دنیا میں قرآن مجید موجود ہے اور اسی قرآن مجید میں اس کا یہ دعویٰ بھی محفوظ ہے کہ انسان و جنات آج بھی مل کر اگر اس کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. یہ کتاب مقدس اپنے تعلیمات کے اعتبار سے
اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، ماضی کی داستانوں کے بیان کے اعتبار سے، مستقبل کے اخبار کے اعتبار سے، اپنی معنویت اور اپنے بطون کے اعتبار سے، اپنے حقائق اور اپنے معارف کے اعتبار سے، اپنی جامعیت اور اپنی ہماگیری کے اعتبار سے کوئی جہت ایسی نہیں ہے جس اعتبار سے قرآن مجید کو معجزہ نہ تسلیم کیا جائے۔ لیکن اس مقدس کتاب کے معجزات و کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے جس کی طرف اسلامی روایات میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ اکیلی کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے، بار بار پڑھنے سے نہ جدید قدیم ہوتی ہے، نہ کہنا بنتی ہے، نہ انسان میں تھکن کا احساس پیدا ہونے دیتی ہے، اور نہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی تو ہم اسے پہنچ چکے ہیں، دوبارہ کیوں پڑھیں۔ اس کے مطالب ہمیشہ زندہ، اس کے حقائق ہمیشہ تازہ، اس کی تراوت و حلاوت و لطافت ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، اس کا تجربہ ہر انسان کر رہا ہے، اور جو قرآن مجید کے مطالب سے آشنا ہے وہ اس حقیقت کو خوب پہچانتا ہے۔ میں علماء قرآن کے بارے میں کوئی تفصیل بیان کرنے اور کسی تقریر کے موقف میں نہیں ہوں، فقط ایک مختصر سی داستان گزارش کرنا ہے کہ قرآن مجید کے کرامات و معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے جو ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ کمسن بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ سن و سال کے اعتبار سے یقیناً بچہ ہے، لیکن فضل و کمال کے اعتبار سے نہ جانے کتنے جوانوں اور بوڑھوں سے بہتر ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے اسی طرح کے ایک بچے سے ملاقات کی جو سرزمین قم کا رہنے والا تھا، 5 سال کی عمر میں نہ یہ کہ فقط حافظ قرآن تھا بلکہ قرآن مجید کے بارے میں اتنے معلومات اس کے پاس تھے جو میرے پاس یقیناً نہیں تھے، اور مجھے حیرت ہوئی، میرا دل چاہا کہ میں اس بچے کو اپنے ملک میں لے آؤں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری گودیوں میں پلنے والے یہ ہونہار بچے جو صلاحیتیں رکھتے ہیں مگر ان کی صلاحیتیں دوسرے راستوں پر یا سرب ہو رہی ہیں یا ضائع اور برباد ہو رہی ہیں، وہ دیکھیں کہ راہ قرآن میں جہاد کرنے والے، راہ قرآن میں محنت کرنے والے کیسے کمالات کے مالک ہو جاتے ہیں، مگر کچھ سرکاری رکاوٹیں، قوانین کی پابندیاں جن کی بنا پر یہ کام نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے پورے خاندان سے ملاقات کی جس میں 8 برس کا بچہ بھی حافظ قرآن تھا، 7 برس کی بچی بھی حافظ قرآن تھی، اور 4 برس کی بچی بھی تقریباً نصف قرآن کی حافظ تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں انہیں بھی لے آتا اور ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے مسلمان ان کمالات کا مشاہدہ کرتے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے کمال کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں، مقصد یہ ہے کہ بچے یہ پہچانیں کہ یہ کام ناممکن نہیں ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اور اس کام میں سن و سال کی قید نہیں ہے، اخلاص سے نیت درکار ہے۔ اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ راہ قرآن پر چل پڑے تو آپ 1 قدم آگے بڑھیں گے، رحمت پروردگار 10 قدم بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی۔ مگر وہ بھی کوئی مجبوریاں تھیں جن کی بنا پر کام نہ ہو سکا۔ 3 سال تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے سب سے پہلے میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین قوم پر دیکھا، اور ان کے والد محترم مولانا مسعود اختر رضوی جو سامنے تشریف فرما ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ جس نے پچھلے سال حفظ قرآن شروع کیا تھا، الحمدللہ 11 مہینے کے اندر اس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس بات پر اطمینان پیدا کروں، اس لیے کہ میں اتنی جلدی ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، نہ سنی سنائی باتوں کا اعتبار کرتا ہوں۔ بہرحال وہ دن بھی آیا جس دن ایک اجتماع ایسا منعقد ہوا جس میں ظاہر اتنے حضرات کو نہیں تھے جتنے آج میری نگاہ کے سامنے ہیں، لیکن بہرحال کئی 100 افراد صاحبان علم جمع ہوئے، اور وہاں پہل میں نے برخوردار کے قرآنی کمالات کا مشاہدہ کیا، اور اسی وقت اسی جلسے میں میں نے یہ اعلان کیا کہ پہلی فرصت میں جتنی جلدی ممکن ہوگا میں اس بچے کو ہندوستان لے جاؤں گا، کیونکہ یہ بچہ ہندوستان ہی کا ہے، یہ گھرانہ اسی ملک کا ہے، یو پی میں اعظم گڑھ کے رہنے والے جناب مولانا ہیں، اور یہ ان کا فرض ہے، کیونکہ ظاہر اس میں کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے، ویزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بہترین موقع ہے کہ ہماری قوم کے بچے اور ہمارے ملک کے افراد
اپنے ہونہار بچوں کے کمالات کا مشاہدہ کریں اور اپنے سر کو فخر سے بلند کریں. ہمارے پاس اگر کوئی کمال ایسا نہ ہو جو ہمیں سرفراز و سر بلند بنا سکے تو خدمت قرآن اتنا بڑا کمال ہے جو ہر انسان کو سرفراز و سر بلند بنا سکتا ہے. یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جس قرآنی حافظے کے افراد اور خاندان سے میں نے ملاقات کی تھی ان سے جب میں نے تعریف میں یہ بات کہی، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، آپ کی بچی بھی حافظ قرآن ہے، آپ کی چھوٹی بچی بھی تقریباً مستقبل کی حافظ قرآن ہے، تو انہوں نے کہا تھا مولانا اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ گزارش کروں کہ مالک کائنات نے اپنی صفت بیان کی ہے، انا لہو لحافظون، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا اس لفظ حافظ کو آپ پروردگار ہی کے لیے چھوڑ دیں. ہم لوگوں کو اگر خادم قرآن کہیں تو ہمارے لیے یہی شرف ہے، یہی عزت ہے اور یہی سربلندی اور سرفرازی کا سامان ہے. الحمدللہ جو میں نے ارادہ کیا تھا 3 مہینے کے اندر مقدمات مکمل ہو گئے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ بمبئی میں تشریف لے آئے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ سلسلہ مختلف مقامات پر جاری ہے اور شاید شہر بمبئی کے اندر یہ آج آخری پروگرام ہے. اس کے بعد 2-1 دن بمبئی کے مضافات میں اور اس کے بعد مولانا اپنے وطن تشریف لے جائیں گے. یو پی میں، حیدرآباد میں اور دیگر مقامات پر جو اور پروگرام ہیں، ان سب کا مقصد نہ کسی اپنے کمال کی نمائش ہے، نہ کسی طرح کا افتخار لوگوں پر ظاہر کرنا ہے، نہ کسی طرح کی تعریف وصول کرنے کا کوئی جذبہ ہے. فقط یہ ہے کہ ایک بچے نے اگر یہ ہنر پیدا کیا ہے تو بہرحال اس کی قدردانی ہماری ذمہ داری ہے. اس حقیقت کا اعتراف ہمارا فرض ہے اور اسی ذیل میں اگر ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں، ہماری بیٹیوں میں اور ہمارے بھائیوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقیناً ہمارا مستقبل انتہائی تابناک ہوگا. ابھی ممکن ہے کہ مولانا مسعود اختر رضوی آپ کے سامنے وہ تمام قسمیں پیش کریں جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ تو عادی ہے جو ہر جگہ ہوتا رہتا ہے. آپ کوئی صفحہ بتا دیجیے، کوئی آیت بتا دیجیے، کوئی سورہ بتا دیجیے، کوئی رکوع بتا دیجیے، کوئی حزب بتا دیجیے اور وہاں سے انسان قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے. یہ وہ سلسلہ حفظ قرآن ہے جو عام طور سے رائج ہے اور الحمدللہ اس طرح کے پڑھنے والے دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ شاید کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں. مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایتی حفظ کے علاوہ قرآن مجید کے بارے میں جو معلومات جمع کیے ہیں، میں نے ابھی تک یہ حساب لگایا ہے، وہ معلومات تقریباً 40-50 لاکھ کے درمیان ہیں جو اس چھوٹے سے ذہن کے اندر قرآنی معلومات پائی جاتی ہیں. وہ معلومات جو حروف قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ تعجب نہ کریں جو آپ کو کہتا ہوں، اگر 2-4-10 گھنٹے کا پروگرام ہوتا اور برخوردار بھی اپنی نیند پر قابو پا سکتے تو شاید یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جاتی. میں مثال کے طور پر گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ سلموں سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک کل حروف کتنے ہیں، ہر سورے میں حرف کتنے ہیں، کتنے الف آئے ہیں، کتنے بے آئے ہیں، کتنے قرآن مجید میں جیم آئے ہیں، کتنے الف ہیں جن پر زبر ہے، کتنے الف ہیں جن پر زیر ہے، کتنے الف ہیں جن پر پیش ہے، کہاں جزم ہے، کہاں دیگر حروف پر تشدید ہے، یہ سارے خصوصیات حروف سے متعلق آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اس کے بعد آیات کی منزل پر قدم رکھیے. ہر سورے میں کتنی آیتیں پائی جاتی ہیں، ان آیات کے بارے میں اگر آپ چاہیں گے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلی آیت سے آخری آیت تک بتائیں گے. مثلا سورہ حمد کی پہلی آیت بسم اللہ، دوسری الحمدللہ، تیسری الرحمن الرحیم، چوتھی آخر تک. اگر آپ چاہیں گے تو اب یوں دریافت کیے کہ سورہ حمد میں قرآن مجید میں سورے کی 7ویں آیت کون سی ہے، اس کے پہلے 6ویں آیت کون سی ہے، اس کے پہلے 5ویں آیت کون سی ہے، اس کے پہلے 4تھی آیت کون سی ہے. وہ ادھر سے بھی بتا سکتے ہیں، ادھر سے بتا سکتے ہیں. میں تو خالی سورہ حمد کی بات کر رہا ہوں جس میں فقط 7 آیتیں پائی جاتی ہیں. قرآن مقدس کا سب سے طویل سورہ سورہ مبارک بقرہ، جس میں 286 آیتیں پائی جاتی ہیں.
آپ چاہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلی آیت سے 286 نمبر تک بتائیں گے، یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، اور اگر آپ چاہیں گے تو 286 سے شروع کریں گے، 286 نمبر کی آیت یہ ہے، 285 کی آیت یہ ہے، 284 کی آیت یہ ہے، اور آخر میں نمبر 1 تک ہر آیت آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ مالک کی الگ ایک توفیق ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ اور بات ہے، اب یہ توفیق بھی ایسی غیبی نہیں ہے کہ آدمی سمجھ لے کسی کو حاصل ہو گئی اور ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ مالک کا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا تمہارا کام ہے، رہنمائی کرنا پروردگار عالم کا کرم ہے جو کسی کے بھی شامل حل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے قرآن مجید کے سوروں کا۔ 114 سورے جو قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، آپ ان سوروں کے بارے میں جو معلومات بھی دریافت کرنا چاہیں آپ دریافت کریں گے، انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے قرآن مجید کے موضوعات کا۔ جتنے موضوعات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، آپ کسی موضوع کے بارے میں سوال کریں گے، انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیں گے، چاہے وہ تاریخ انبیاء سے متعلق ہو، چاہے انسانوں سے متعلق ہو، چاہے جانوروں سے متعلق ہو، مختلف موضوعات ہیں جن پر یہ روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی سامنے آتا ہے ان موضوعات کے علاوہ، اور وہ انتہائی واقعی مشکل ہے اور شاید ہم آپ کو بعض اوقات تصور میں نہ کر سکیں، لیکن وہ معلومات بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ حل یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے کسی حرف کو کسی ایک کاغذ پر لکھ دیں اور یہ لکھ دیں اس پر زیر زبر پیش کیا بنا ہوا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں لکھیں گے، یا آپ دیکھیں گے جس نے لکھا ہے، یا ان کے والد محترم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی دیکھنے والا بظاہر نہیں ہوگا، لیکن والد محترم فقط اشارہ کر کے اسے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ کون سا حرف انہوں نے لکھا ہے، اس پر زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کے حرف کے بارے میں یہ معلومات بھی برخوردار آپ کے سامنے فراہم کریں گے۔ لیکن خاتمہ کلام میں دو باتیں آپ نوٹ کر لیں قبل اس کے کہ آپ ان کے اس محنت، ریاضت اور اس توفیق پروردگار کا مشاہدہ کریں۔ دو باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحات کا حوالہ دیں گے تو چونکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان ان ملکوں سے باہر عام طور سے جو قرآن مجید کا خط رائج ہے آج ہر عالم اسلام کے ملک میں، وہ ہے عثمان طٰہٰ کا قلم، ان کا خط جو عام طور سے رائج ہے، اور وہی قرآن مجید ہے جو ہر جگہ چل رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے اسی عثمان طٰہٰ کے خط والے قرآن سے حفظ کیا ہے، لہذا اگر یہ صفحے کا کوئی نمبر بتائیں گے تو آپ اس کو اس خط والے قرآن سے ملائیں گے جو عثمان طٰہٰ کے قلم کا لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے عقائد کمپنی کی جو قرآن مجید پائے جاتے ہیں ممکن ہے صفحات میں کوئی فرق پیدا ہو جائے، مگر عثمان طٰہٰ والے قرآن سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات جو سب سے آخری اور سب سے عام ہے، بالآخر 8 برس کا بچہ ہے، نہ یہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ آسمان سے نازل ہونے والا ہے، انسان ہے، انسان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ 11 مہینے 12 مہینے کی کل ریاضت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 1000 2000 4000 معلومات کے درمیان ایک آدھ مقام پر ممکن ہے کوئی فیگر کا فرق پیدا ہو جائے، یا کسی حرف کا فرق پیدا ہو جائے، یا معلومات میں کوئی بات ایسی ہو جو شاید صحیح نہ ہو، تو آپ 1000 میں سے ایک اس غلط حرف یا غلط نمبر پر نہ جائیے، آپ ان 999 صحیح معلومات پر غور کیجیے کہ پروردگار عالم کی کون سی توفیق ہے جو انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور انسان اس منزل پر خدمت قرآن مجید کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی سرگزشت تھی جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ان کے والد محترم مولانا مسعود اختر مفرزی صاحب اختیار کریں گے، اور مختصر نمونہ پیش کرنے کے بعد تاکہ سوال کا نہج اور طریقہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد یہ کھلا ہوا میدان آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جو سوال بھی آپ کرنا چاہیں گے بشرطے کہ سوال کا تعلق قرآن مجید اور اس کے حافظے سے ہو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے ان مسائل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سوالات قرآن مجید سے متعلق ہیں آپ سوال کریں گے، انشاءاللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین اب حروف سے اب سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان میں 28. اب ان 28 حروف کو یاد کرنا چاہیں گے تو شروع سے آخر تک حروف سن سکتے ہیں, آخر سے اول تک حروف سن سکتے ہیں. آپ کوئی بھی نمبر بتائیے, یہ اس نمبر کے حرف کو بتائیں گے. کوئی بھی حرف بتائیے, یہ اس حرف کو بتائیں گے. لیکن یہ بہت معمولی چیز ہے, اس کو نہیں پیش کرنا ہے. اب اس کے بعد سلسلہ سوروں کا. اس وجہ سے اگر ہم نے سوروں کے نام بھی نہیں جانے, سوروں کے نام بھی ہم نے یاد نہیں رکھا, تو ہم قرآن کو کیسے یاد رکھیں گے؟ تو لہذا سلسلہ سوروں کا شروع کیا جا رہا ہے. اور ایک بات کی وضاحت کر دوں, یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ اگر کہ میرا اصول یہ رہا ہے کہ تمام سوالات خود برادران کریں, مشتبہ صاحب اس کا جواب دیں. لیکن ہوتا یہ ایک سوال یہاں سے ہوا, دوسرا وہاں سے ہوا, تیسرا وہاں سے ہوا, اور ایک ساتھ میں کئی سوالات ہو جاتے ہیں. لہذا ہر سوال, 2 سوال, ہر موضوع سے 2 سوال آپ وہیں سے کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں. اور 2 سوال سے زیادہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ ایک پرچے پر سوال لکھ کر کے بھیج دیں, آپ کو جواب دیا جائے گا, تاکہ شور شرابہ بھی نہ ہو اور آپ کو اطمینان بخش جواب مل سکے. مصطفیٰ صاحب, قرآن کریم میں کل کتنے سورہ ہیں؟ 114 سورے ہیں. تمام سوروں کے نام آپ بتائیں گے شروع سے لے کر کے آخر تک؟ حمد, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, انعام, اعراف, انفال. چلیے یہ تو آسان تھا, شروع سے آخر تک, آخر سے شروع تک. ناس, فلاح, اخلاص, نصر, ناصر, کافرون. چلیے یہ بھی آسان ہے. اب آپ 2 سوال آپ خود کریں, 1 سے لے کر کے 114 تک کوئی بھی گنتی بتائیں, یہ بتائیں گے کہ اس گنتی پر کون سا سورہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. 69. شک تو نو. 69. حاقہ, سورہ حاقہ. اور ایک دوسرا سوال کوئی؟ 55. سورہ رحمان. سورہ رحمان. 73. مزمل. مزمل. اب 82. انفطار. انفطار. سورہ مریم کی پہلی آیت کون سی ہے؟ سوال کسی نے کیا ہے. سورہ مریم کی پہلی آیت. کاف, ہا, یا, عین, صاد. سورہ مریم کہاں ختم ہوتا ہے؟ کس کی پڑھیے. وكما أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. احسن ماشاء اللہ. سورہ مبارک جمعہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ يسبح لله الذي يسبح لله من في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. سورہ مبارک جمعہ کی آخری آیت کون سی ہے؟ وَذَرَوْا تِجَارَةً لَهُمْ فَزُّوا إِلَيْهَا. آخر سے پہلے والی آیت. فَذَقُوا الصَّلَاةَ اس سے پہلے والی آیت. يَا الَّذِينَ آمَنُوا اس سے پہلے والی آیت. قُلْ إِنَّ الْوَعْدَ الَّذِي تَفْرَحُونَ اس سے پہلے والی آیت. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. سورہ مبارک بقرہ کی آخری آیت کون سی ہے؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اس سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ سوالات کریں اور دلچسپ انداز سے بھائی میں نے جو یہ ابھی عرض کیا کہ آپ اگر اس طریقے سے قرآن حفظ کریں گے تو کبھی قرآن بھول نہیں سکتے. عربی زبان میں کل کتنے حروف ہیں آپ بتائیے؟
ابھی انہوں نے بتایا 28 حروف ہیں. آپ ان تمام حروف سے آیات کو جداگانہ حفظ کر لیں, کبھی آپ قرآن بھول ہی نہیں سکتے. آپ الف سے لے کر کے یا تک کوئی بھی حرف بتائیں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اس حرف سے کتنی آیتیں ہیں, کہاں کہاں پر ہیں, کس پیج پر ہیں, اور آپ آیات سننا چاہیں گے تو آیات آپ سن سکتے ہیں. الف سے لے کر کے یا تک کوئی بھی ایک حرف آپ بتائیں. کاف کے پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 119. 119 آیتیں پورے قرآن میں کاف سے شروع ہوتی ہیں. پہلی آیت جو کاف سے شروع ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ کیسے تکفرون باللہ وکنتم امواتا. ماشاء اللہ. یہ سوال ہے جناب عبداللہ صاحب فتح پوری نے کیا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے, اس کو سنائیے, خالی بتائیے نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 282. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. آیت کیا ہے؟ بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ماشاء اللہ, بہت لمبی آیت ہے. تو بتائیے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ ثم نظر. سورہ مدثر کیا ہے؟ سورہ مدثر کی آیت ثم نظر. اس مقام پر اختلاف ہے. عام طور سے جو قرآنیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں لکھا گیا کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت آیت الدین ہے 282 سورہ بقرہ میں, اور سب سے چھوٹی آیت مدھامتان ہے سورہ رحمان میں. مصطفیٰ صاحب کو اس پر اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں مدھامتان میں مدھامتان 2 2 4 3 7 حرف ہیں, اور ثم نظر میں 5 حرف ہیں. ثم نظر سورہ مدثر کی آیت چھوٹی ہے, مدھامتان والی آیت بڑی ہے. یہ ثم نظر کہاں ہے؟ مدثر میں کہاں کون؟ آیت نمبر 21. آیت نمبر 21 سورہ مدثر. ایک سوال یہ آیا ہے کہ میراث کے موضوع پر کوئی آیت بتائیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہم صل. آج کے سوال میں آدمیوں کی میراث نہیں کا ذکر نہیں تھا, زیادہ یہ میراث سے متعلق ایک آیت. دوسرا سوال ہے سورہ یوسف کی آخری آیت کون سی ہے؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان يدرك يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ماشاء اللہ. اچھا آپ جنہوں نے بتایا قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں کل اول سے آخر تک؟ 3,30,749. 3,30,749. یہ پورے قرآن مجید میں ہیں. الگ الگ سوروں میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سورہ بقر میں آیتیں تو معلوم ہو گئی, حرف کتنے ہیں؟ 26,156. دیکھیے ایک بات آپ لوگوں پر واضح ہے, کیونکہ برخوردار بچپنے سے قوم میں رہے ہیں, لہذا ان کی اصل زبان گویا کہ تقریباً فارسی ہو گئی ہے. ان کو فارسی سے انگریزی بنانے میں بہرحال زحمت ہوتی ہے حروف جوڑنے میں. اس لیے جو تاخیر ہوتی ہے وہ جواب کی تاخیر نہیں ہے, وہ فارسی کو انگریزی بنانے کی تاخیر ہے. ورنہ اگر آپ فارسی میں جواب چاہیں تو انشاءاللہ اسی سیکنڈ میں آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا, جس کا تجربہ میں خود کر چکا ہوں. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, اس سے پہلے کیا ہے؟ إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ سماج کرنا, زیادہ وقت نہ لیں.
اس کے بعد ضمن حروف کے سلسلے میں آپ یہ بتائیں کہ الف سے قرآن مجید میں کتنے سورے شروع ہوتے ہیں؟ 15. الف سے جو سورے شروع ہوتے ہیں وہ 15 ہیں، اور بے سے 4. بے سے سورے شروع ہوتے ہیں 4، اور پے سے 6. چلیے تو سورے، ہاں یہ تو سوروں کے نام سے کہ الف سے اتنے سورے شروع ہوتے ہیں، اگر آپ بتائیے الف سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں؟ پورے قرآن میں الف سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں؟ ایک بات ضمن کی گزارش کر دی جائے کہ ہمارے ایک محترم بزرگ نے برخوردار کے لیے کچھ انعام دیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ضرور ہیں، مگر آپ سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ انعامات جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، لہذا آپ حضرات اگر کوئی بچے کو انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حق میں دعا خیر کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے؟ 26. 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ چلیے اس میں سے اپنے سرکار کو بتائیے، ہمارے پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے؟ حضور کا نام 4. حضور کا نام 4 جگہ ہے، پہلی جگہ کون سی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144. دھیرے دھیرے بتائیے، دھیرے دھیرے بتائیے۔ 44 آیت پڑھیے۔ مولانا ظہیر عباس صاحب کو تمام مجمع جانتا ہے، یہ صفحہ نمبر ماشاءاللہ بہت سے حافظان قرآن سب جانتے ہیں۔ صفحہ نمبر بتائیں گے، آیت نمبر بتائیں گے، پیج نمبر بتائیں گے، رائٹ ہینڈ بتائیں گے، لیفٹ ہینڈ بتائیں گے، اول صفحہ میں ہے، آخر صفحہ میں ہے، وسط صفحہ میں ہے، تمام چیزیں مولانا ظہیر عباس صاحب تصدیق کریں گے۔ بتائیے حضور کا نام پہلی جگہ کہاں بتایا آپ نے؟ صفحہ نمبر 68. صفحہ نمبر 68. صفحہ نمبر 68 ایک سیکنڈ ہو گیا، آیت نمبر 144. 68 آیت نمبر 144 پھر آیت پڑھیے۔ وما محمد الا رسول جی ایک سوال یہ ہے کہ یہ جس صفحے پر بھی یہ حضور کا ذکر ہے، یہ آپ کے قرآن میں داہنا صفحہ ہے کہ بایاں صفحہ ہے؟ بایاں صفحہ۔ یہ آیہ کریمہ اوپر ہے، نیچے ہے، بیچ میں ہے؟ بیچ میں۔ ملاحظہ کیجیے آیت۔ حضور کا ذکر دوسرے مقام پر کہاں ہے، دوسری جگہ پر؟ سورہ احزاب آیت نمبر 40. سورہ احزاب آیت نمبر صفحہ نمبر 423. 423 کیا آیت ہے؟ ما كان محمد الأبا ولكن رسول اللہ۔ یہ آیت پڑھنے میں دیا کیجیے آپ۔ ما كان محمد الأبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ بتائیے کہ یہ جہاں سے آپ نے آیت پڑھی ہے، جس قرآن سے آپ نے حفظ کیا ہے، یہ آیت قرآن کے داہنے صفحے پر ہے کہ بائیں صفحے پر؟ دائیں صفحے پر۔ داہنے صفحے پر۔ اوپر ہے، نیچے ہے، بیچ میں ہے؟ نیچے۔ نیچے ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں سرکار کا ذکر ویسا ذرا سا باقی حضرات کو بھی شریک ہونے دیجیے، اگر کسی وقت تھوڑی زحمت آپ لوگ کر لیں۔ تیسری جگہ کون سی ہے جہاں سرکار کا ذکر ہے؟ سورہ محمد۔ سورہ محمد آیت نمبر 2۔ سورہ محمد آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 2 ذرا یہ آیت بتائیے کیا ہے؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم ويصلح بالهم. احسنتم جزاک اللہ خیرا۔ یہ بتائیے کہ آپ کے قرآن میں یہ آیت داہنی طرف ہے کہ بائیں طرف ہے؟ داہنی طرف۔ اوپر ہے کہ نیچے؟ اوپر۔ یہ بتائیے چوتھی جگہ حضور کا نام کہاں ہے؟ سورہ فتح صفحہ نمبر 514۔
صفحہ نمبر 514 چلیے کیا ہے وہ؟ آیت نمبر 29. آیت نمبر 29 15. آیت نمبر 29 ذرا آیت کو پڑھیے. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه جو پڑھیے دائنے صفحے کی ہے بائیں صفحے کی؟ دائنے صفحے کی. دائنے صفحے کی. اوپر نیچے بیچ کہاں ہے؟ اوپر سے بیچ تک. کہاں ہے؟ اوپر سے بیچ تک. اوپر سے بیچ تک. یہ آیت ہے یہاں سے یہاں تک شروع. قرآن مجید میں حضور کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. احمد. اللہم صل. یہ کہاں ہے؟ سورہ صف آیت نمبر سورہ صف صف آیت نمبر 6. سورہ صف کی آیت نمبر 6. پیج نمبر بتا دیجیے تو آسان کرو. 552. آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 سب سے اوپر. سب سے اوپر دائیں طرف بائیں طرف؟ بائیں طرف. بائیں طرف. یہ ملاحظہ کرنی ہے. سب سے اوپر پہلی آیت. اچھا حروف کے بارے میں ذرا ایک بات بتائیے کہ قرآن مجید میں کس حرف سے سب سے کم آیتیں ہیں؟ حرف ذا. ذا جس کو ہم اردو میں زو کہتے ہیں. تو ذا سے سب سے کم آیتیں قرآن مجید میں ہیں. ذرا بتائیے کتنی آیتیں ذا سے ہیں؟ ایک آیت. ایک آیت فقط. کون سی آیت ہے؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر. یہ کہاں ہے؟ سورہ روم صفحہ نمبر 408. سورہ روم صفحہ نمبر 408. آیت نمبر 41. آیت نمبر 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما. ایک آیت ہے جو زو سے شروع ہوتی ہے. ظهر الفساد 408. یہ کہاں پر ہے؟ دائنی طرف اور بائیں طرف ہے؟ بائیں طرف. بائیں طرف. یہ آیت کہاں؟ اوپر نیچے کہاں ہے؟ سب سے نیچے. سب سے نیچے یہ آیت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. اس حرف سے تو ایک ہی آیت ہے. وہ حرف بتائیے جسے دو آیتیں ہوں قرآن مجید میں. حرف غین. حرف غین سے پورے قرآن میں فقط دو آیتیں ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ اس حرف سے تو فقط ایک آیت تھی. پورے قرآن مجید میں کس حرف سے دو آیتیں ہیں؟ حرف غین. حرف غین. کون کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ روم صفحہ نمبر 404. آیت نمبر 2 غلبت الروم. شاباش ماشاء اللہ. اور سورہ غافر صفحہ نمبر 467. آیت نمبر 3. آیت کیا؟ غافر الذنب غافر الطول سب تو ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. یہ بتائیے دال سے کتنی آیتیں ہیں؟ 3. کون کون سی ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 96. سورہ نساء آیت نمبر 96. آیت کیا ہے؟ درجات من مغفرۃ و رحمہ. ماشاء اللہ. دوسری آیت دال سے؟ سورہ یونس آیت نمبر 10. سورہ یونس آیت نمبر 10. یہ آیت کیا ہے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم. دعواہم فیہا سبحانک اللہم. احسن. تیسری آیت؟ سورہ صافات آیت نمبر 9. دعورا ولہم عذاب واصب. احسن تم جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اچھا جلدی جلدی یہ چند سوالات آئیں ان کے جوابات آپ دیے تاکہ ہاں نہیں کھڑے کو نہیں بات. یہ بتائیے کہ جناب خضر قاضی کو قرآن مجید میں کہیں ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کہاں ہے؟
سورہ کیا؟ سورہ کہف میں نوٹ کر لیجیے جس کا سوال تھا. سورہ نمل میں کتنی آیتیں ہیں؟ دوسرا سوال جی کرسی میں ذرا بٹھا دیجیے. ہاں. سورہ توبہ کی دوسری آیت بتائیے. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. اس میں سوال ہے کہ سورہ مزمل کی آیت سناؤ مگر آیت نمبر نہیں بتایا. یا سورہ مزمل کی کوئی آیت سنا دیجیے. يا أيها المزمل. یا مزمل نمبر کیا ہے؟ 1. نمبر 1. جن 26 نبیوں کے نام آپ نے کہے کہ قرآن مجید میں ہیں یا ان کے بعد کے نام تو بتائیے. حضرت عزیر، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کے نام ہیں. آپ وہ نام بتانے کی زحمت کریں گے؟ حضرت عزیر، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت لوط، حضرت ہارون. چلیے تو ایک سلسلہ ہو گیا. یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم کہاں دیا گیا ہے؟ نصر من اللہ فتح قریب. سورہ حجرات میں اخلاقی درس کتنے ہیں؟ سورہ حجرات پڑھ کے سنائیں آپ. اس کو یوں بھی سوال کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے اس میں سب سے اہم کردار اخلاق رسالت مآب کا رہا ہے. رسول اکرم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا ہے. لہذا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق پر کچھ آیتیں پڑھیے, اس کے بعد میں سورہ حجرات کی جو آیت کہی ہے وہ پڑھیں اخلاق کے سلسلے میں. وإنك لعلى خلق عظيم. ولكم سورہ حجرات کی کون سی آیت ہے؟ سورہ حجرات کی آیت بھی پڑھیے. يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن تأكل الأعناق ولا تنفجر دمه إن الله هو التواب الرحيم. احسن. تم یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کس پیغمبر کا نام صرف ایک بار آیا؟ حضرت عزیر. حضرت عزیر کا نام ایک مرتبہ ہے. تو آیت آپ بتائیں گے کہ حضرت عزیر کا ذکر صرف ایک مرتبہ کہاں پر آیا ہے؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. کس سورہ میں ہے آیت نمبر؟ سورہ توبہ آیت نمبر 29. سورہ توبہ آیت نمبر 29. سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کا. پورے قرآن میں کتنی مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے؟ 136. عین سے پورے قرآن کریم میں عین سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں؟ اور کچھ آیتوں کو پڑھ کر کے سنائیے, اور اگر ہمارے بھائی چاہیں تو تمام آیتوں کو پڑھ کر کے سنائیے. عین سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں؟ 44. عین سے 44 آیتیں شروع ہوتی ہیں. پڑھیے کچھ آیتیں. کچھ آیتیں عین والی پڑھیے. عفى الله عنك لما أذنت حتى يتبين لك الذي عما كانوا يعملون. یہ صحیح. عما يتساءلون.
ایک سوال کیا ہے کہ ایک ایسی آیت پڑھیے کہ جو نون سے شروع ہوتی ہو اور نون ہی پر ختم ہوتی ہو. نون والقلم وما يسطرون. یہ پہلی آخری کیا ہے؟ یہ سورہ کی آخری آیت کون سی ہے؟ نہیں سورہ نہیں پڑھا ہے. نون سے سوال تھا کہ کون سی آیت؟ وہی آیت نون سے شروع ہوتی نون پر ختم ہوتی ہے. ایک اور آیت اور ایک دوسری آیت پڑھیے کہ جو نون ہی سے شروع ہوتی ہے اور نون ہی پر ختم ہوتی ہے. دوسری آیت کوئی؟ نزل به الروح الأمين. احسن ماشاء اللہ. اور کوئی سوال موضوعات کے بارے میں؟ موضوع سے متعلق سورہ توبہ یا سورہ برات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بسم اللہ رحمت اور خدا کی رحمانیت واسطے ہے، مگر سورہ توبہ غضب خدا پر نازل ہوا. احسن ماشاء اللہ. یہ بسم اللہ میں خدا کی رحمت اور رحمانیت کا ذکر ہے اور ظاہر کہ سورہ توبہ میں برات کا ذکر ہے، لہٰذا یہ دونوں آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں، لہٰذا اس نے بسم اللہ مالک نہیں رکھا. مشتبہ صاحب قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھیے کہ جس کے زبر زیر کی تبدیلی سے ایمان کفر ہو جائے. یعنی اگر کوئی انسان ذرا سا زبر زیر کو بدل دے تو مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا صرف زبر زیر کی تبدیلی سے. کیا کوئی آیت ایسی ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. احسن. کون سے پارے میں، کس جز میں ہے، کون سے پارے میں ہے؟ سورہ توبہ سورہ توبہ آیت نمبر 3. آیت نمبر 3. اچھا ایک کوئی ایسی آیت بتائیے اس میں عربی کے 28 حرف سب پائے جاتے ہیں. سورہ فت آیت نمبر 7. سورہ فت آیت نمبر 29. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على ماشاء اللہ. چلیے دوسری ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید میں ہے؟ قرآن مجید میں کتنی خواتین کا نام ہے؟ صرف ایک. صرف ایک. کون؟ المسیح ابن مریم. جناب مریم. ایک مریم جناب مریم خاتون ہے جن کا ذکر جن کا نام قرآن مجید میں ہے. جناب یوسف کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 27. اب آپ بتائیے، آپ نے کہا کہ جناب یوسف کا نام قرآن کریم میں 27 مرتبہ ہے. خود سورہ یوسف میں جناب یوسف کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 25. 25 مرتبہ خود اس سورہ میں ہے اور 2 مرتبہ دوسری جگہوں پہ. سوال کیا ہے رکوع سے متعلق، اور جن برادران نے سعودی عرب یا مصر یا شام کا سفر کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ رائج الوقت قرآن عثمان طاہا کا قرآن ہے، اور عثمان طاہا کے قرآن میں رکوع وغیرہ نہیں لکھا ہے، لہذا ہمیں خود نہیں معلوم کہ رکوع کتنے ہیں اور کون سا رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پر ختم ہوتا ہے. البتہ رکوع کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جو قرآن کا رکوع نہیں، اصل رکوع اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. کہاں ہے؟ سورہ صاد. سورہ صاد. قررات. اور کوئی سوال؟ لباس کے بارے میں کون سا لباس آپ پسند کرتے ہیں اور کون سا لباس پہننا چاہیے؟ اچھا لباس بتائیے لوگوں کے واسطے. تقویٰ کا لباس جو بہترین لباس ہے. لباس تقویٰ. آج ہم اور آپ پریشان رہتے ہیں دوسروں کے لباس کو دیکھ کر کے، فلاں کا کپڑا بڑا قیمتی ہے، فلاں کا کپڑا اتنے کا ہے اور ہم اس سے اچھا پہنے، اسی میں پریشان رہتے ہیں کمپٹیشن میں. لیکن اللہ کے نزدیک بہترین لباس لباس تقویٰ ہے. قرآن مجید میں قتال فی سبیل اللہ کی کوئی آیت بتائیے. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اور کوئی آیت؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ جو پہلے آپ نے آیت پڑھی تھی زما فی الغار، یہ کس سورے میں ہے؟ سورہ
آیت نمبر بتائیں گے؟ پیج نمبر، آیت نمبر پیج نمبر 193. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بتائیے. قرآن سے جواب دیں یا یوں ہی جواب دیں؟ قرآن سے جواب دیں. قرآن سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ قرآن ہی سے آپ جواب دیجیے. جواب دیجیے. یہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر تلاش و کوشش. انسان اگر کوشش کرے، جستجو کرے تو اس کے لیے قرآن سیکھنا آسان ہے. ایک سوال بہت اچھا کیا ہے، معلوماتی. ابھی تک یہ سوال کسی پروگرام میں نہیں ہوا تھا. کون سا حرف قرآن شریف میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ سب سے زیادہ کون سا حرف قرآن کریم میں آیا ہے؟ حرف واو. حرف واو. قرآن کریم میں واو کتنی مرتبہ ہے؟ آیتیں نہیں، واو. کون سا حرف سب سے زیادہ آیا ہے؟ آیتیں شروع نہیں، حرف سب سے زیادہ کون سا حرف ہے قرآن میں؟ حرف نون. حرف نون. حرف الف. حرف الف. حرف الف. اب آپ نے کہا واو نون الف. اب پھر ایک بار بتا دیجیے سب سے زیادہ کون سا حرف ہے اور کتنی مرتبہ ہے؟ ہاں الف. ہاں الف. کتنی مرتبہ ہے؟ 62,259. 62,259. سب سے زیادہ الف قرآن میں آیا ہے. اجے ایک سوال یہ ہے، چلیے یہ سوال ہوگا تو امید اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ابھی ظاہر ہے کہ اللہ کہاں ہے. اگر قرآن جواب نہیں دے گا تو کون جواب دے گا؟ چلو بتاؤ. لہٰذا مصطفیٰ صاحب قرآن ہی سے جواب دیجیے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ ہر جگہ ہے، غیب میں ہے. ہر جگہ ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. ہاں انہوں نے سورہ کا نام نہیں لیا ہے، صرف سورہ کی ترتیب پوچھی ہے. 33 سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر بھی 33. اب آپ بتائیے پہلے کہ 33 نمبر کا کون سا سورہ ہے؟ سورہ احزاب. سورہ احزاب. اس آیت کی ابتدا آیت نمبر 33. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ويطيعون الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اب یہ ہم سوال نہیں سمجھے تھے، ہم خود رکھنے جا رہے تھے کہ کون سا حرف ایک ہی جگہ بار بار آیا ہے. ایک ہی جگہ بار بار آیا ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا، لیکن اب یہ دیکھا کہ یہ سمجھ سے بار بار آیا ہے. کون سا لفظ ہے؟ یہ حرف بتائیے. یہ حرف جو آپ نے ابھی پڑھا ممم، ہم خود یاد بھی نہیں ہے کیا ہے. یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک جگہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ حرف میم ایک ہی جگہ 8 مرتبہ آیا ہے. یہ صفحہ ہمارے سامنے ہے 191 192 191 192. جی یہ مما. ہاں یہ کہاں پر ہے؟ یہ کون سا سورہ ہے؟ 12 سورہ ہود. آیت نمبر 48. یہ صفحہ کھلا ہے 191 192. آپ بتائیے 191 کی پہلی آیت کون سی؟ اس کی آخری آیت کون سی ہے؟ تو نہیں بتائیں. مصطفیٰ صاحب ایک کونے میں کھڑے رہیں گے اور میں کچھ نام دوں گا. اس نام کے ذریعے وہ آپ کے منتخب موضوع کو پڑھیں گے. اور اگر آپ چاہیں گے تو یہ بہت سی حدیثیں بھی میں حوالے کے پڑھیں گے، لیکن حدیثوں کا سلسلہ اس وقت نہیں پیش کیا جائے گا، صرف آیات قرآنیہ کا سلسلہ. اب
اب آپ کو اختیار ہے آپ حرف انتخاب کریں قرآن سے یہ جواب دیں، یا یہ آپ موضوعات انتخاب کریں یہ جواب دیں گے؟ میں یہی مولانا ظہیر عباس صاحب سے التماس کروں گا کہ ایک موضوع انتخاب کریں. ضمن یہ آپ بتا دیجیے پہلے حضور پر پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ آخری آیت موضوع لکھا ہوا ہے. آخری سورہ سورہ نصر. پہلا سورہ سورہ علق. کیا رہی ہے؟ آخری آیت میں اختلاف ہے. آخری سورہ نصر. آخری آیت کے بارے میں اختلاف ہے. 10 قول پایا جاتا ہے کہ آخری آیت کون سی نازل ہوئی، لیکن سورہ نصر کے بارے میں کسی کے یہاں اختلاف نہیں ہے. آخری سورہ نصر نازل ہوا ہے. اب آپ خود سیٹ کر لیں. مشتبہ صاحب یہی رہے، ہم دونوں آدمی ہٹ جاتے ہیں، اور تاکہ کوئی صاحب اس موضوع کو پڑھیں گے. اس میں شہید ہاں ظہیر عباس صاحب نے موضوع منتخب کیا ہے. آپ اس موضوع کو بتائیے کہ وہ کون سا موضوع ہے اور اس پر آیت بھی پڑھیے. شہید 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 اول شہید اول. موضوع کبر غرور. بالکل صحیح موضوع ہے. یہ بڑا غرور ہی لکھا ہوا ہے جس پر میں نے انگلی رکھی تھی. آیت اور روایت پڑھیے. آیت پڑھیے. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقته من نار وخلقتني من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. آپ لوگوں میں سے کوئی آ کر کے موضوع منتخب کر لے. اردو لکھا ہوا، کوئی عربی نہیں ہے، اردو لکھا ہوا ہے. آ کر کے آخری سوال ہے اس لیے کہ 12 بجنے والے ہیں اور ظاہر ہے یہ آخری سوال ہے. موضوع پر آپ بڑھ جائے انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کسی موقع پر اسی طرح اور موضوع آپ پر گفتگو ہوگی. مولانا نے موضوع منتخب کیا ہے اور آپ ابھی جواب. میں یہیں سے پڑھوں گا، آپ بتائیے. اشارہ کرنے. موضوع جو انتخاب کیا ہے ان کے پاس ہے. مصطفیٰ صاحب بتائیے کہ انہوں نے کون سا موضوع منتخب کیا ہے. شہید 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 صدر. موضوع جہاد. صحیح ہے. اللہم صلی الحمدللہ پروگرام اپنی منزل اختتام تک پہنچا. اس سے زیادہ وقت نہیں دیا سکتا. اس کے دوبارہ بچہ ہے. ایک دو باتیں آپ سماعت فرما لیں اور بات تمام ہو جائے. نہیں اس میں آواز دو مرتبہ مقام پر حضرات مجلی ہیں انہیں آپ سماعت فرما لیں. جلسہ تمام ہو رہا ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کی قابلیت ابھارنے میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے. اس کا جواب بالکل صاف ہے. ان کے والد محترم تشریف فرما ہے اور انہوں نے 11 مہینے تک مسلسل محنت کی ہے اور برخوردار کو اس منزل تک پہنچایا ہے. اور آپ کو معلومات کے لیے آج بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے قرآن مجید کے ساتھ گزارتے ہیں. اگر آپ بھی اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ آپ اس کے صحیح ثابت ہوں گے. دوسرے ورد مومن کا ہے کہ آپ کی قابلیت کے ہم قائل ہوئے. جزاک اللہ خیرہ. ان معلومات کو کتابی شکل میں شائع کریں تاکہ دوسرے بچے بھی فائدیاب ہو سکیں. مولانا مسعود اختر صاحب نے ان معلومات کو
کتابی شکل میں تقریباً مرتب کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے منظر عام پر آ جائے گا اور اختتام پر مولانا دعا کریں گے. ایک ہمارے دوست نے سوال کیا ہے، مصطفیٰ صاحب بتائیے کہ وہ کون سا سوال ہے اور اس پر آیات اور روایات کیا کیا؟ شہید 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 کربلا شہید کربلا. موضوع زکات. آیت پڑھیے. موضوع زکات ہے، تائید ہوئی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. اللهم صل على